جب وہ ہٹا تو راستہ کانٹوں سے بھر گیا، اور جن کے رکھے گی چن کے رکھے گی تجھ کو یہ دنیا موتیوں کی طرح بکھر تو صحیح، اس ترجمانی میں علماء کرام نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ اور دین کو سمجھنے میں کیا کردار اور کیا رول اور کیا قربانی رہی ہے، وہ ہمارے لیے آج کے دور میں سیکھنا واجب اور ضروری ہے۔ ہم اسے اس بات کو کہہ کر ٹال نہیں سکتے کہ اس کی ایک مقید عمر ہے، خاص مخصوص عمر ہے، جس عمر میں جا کے اس کو سیکھنا ہے، ان اصول کو، ان قواعد کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دین کی تلقین کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو منہج ہے کیا، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہ کیسا مضمون ہے، اس کو آج کے وقت میں ہر نوجوان کو خاص طور پر ہمارے بزرگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی جڑیں ہمارے بیچ میں رچتی جا رہی ہیں، بستی جا رہی ہیں۔ 7ویں 8ویں کے طلبہ بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن ملاقات ہوتی ہے طلبہ سے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس موضوع کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ منہج کیا ہے اور منہجی کی وضاحت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، جس کی خاطر میں گزارش کروں گا حضرت شیخ استاد محترم ابو عبداللہ عنایت اللہ ثانوی مدنی حفظہ اللہ صاحب کو کہ وہاں ہیں اور موضوع شریف بنائیں۔ کب تک چلانا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال عز من قائل وإن تطيعوه تهتدوا۔ وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني ومن صاحب من صاحبني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد اہل حدیث الاس نگر کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے جمعیت الحکمہ سلفیہ کے اراکین، خصوصیت کے ساتھ برادر مکرم فضیلت الشیخ عبدالکریم صاحب سنابلی حافظہ اللہ، اس مسجد کے موقر امام و خطیب، یہاں کے علماء، فضلاء، دعات، مدرسین، اسی طرح خصوصیت کے ساتھ آج کے اس اجتماع کے، آج کے اس اجلاس کے معزز موقر خطباء کرام، خصوصیت کے ساتھ برادر محترم فضیلت الشیخ صدیق سلفی حافظہ اللہ، اسی طرح سے برادر عزیز فضیلت الشیخ خلیل الرحمن سنابلی حافظہ اللہ، اور دیگر تمام شرکاء اس اجلاس کے، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ موضوع ہمیشہ اس لیے جلسوں میں شامل کر لیا جاتا ہے، اجتماعات میں، اسی طرح سے بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی اس موضوع کو اس لیے حصہ بنا لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے کلام کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مستقبل میں دین اسلام کی فہم کے سلسلے میں اور اسے اس طرح سے جس طرح سے سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے سلسلے میں بہت سارے انحرافات، بہت ساری گمراہیاں، بہت ساری بے اعتدالیاں، بہت ساری ایسی راہیں نکل جائیں گی جس سے لوگوں کو اس سلسلے میں بے اطمینانی ہو جائے گی کہ آخر دین اسلام کی صحیح شکل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمارے بیچ میں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے بیچ میں ہوگی، لیکن
قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے بہت سارے فرقے، بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے گروہ، بہت سارے احزاب اور پارٹیاں اسلام کے نام پر وجود میں آ جائیں گی۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، قرآن کریم ہے، اور ظاہر ہے کہ ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے بیچ میں، اور ضمانت جو حفاظت کی ہے اس ضمانت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی شامل ہیں۔ یہ کبھی ذہن میں نہیں لانا کہ حفاظت قرآن کریم کی ہے، سنت کی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کہے کہ آپ خود کلہاڑی مار دیں گے اپنے پیروں پر، بلکہ اپنے دین اور عقیدے پر۔ یہ قرآن کریم کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اگر آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے بندوں کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ عقیدہ بنا لیں گے، ایسا سوچ لیں گے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے لیکن سنت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، تو آپ دوسری نتیجے کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے صحیح فہم کے لیے، اس کے مدلول تک، اس کے معانی تک، اس کی مراد تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ہیں، ارشاد کی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، اس کی وضاحت، اس کی شرح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا بیان ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کی حدیثوں میں، اور حدیث اور سنت میں بھی کبھی فرق کرنے کی کوشش نہیں کرنا، نہ فرق کرنے والوں کے شبہے بھی کبھی پڑھنا۔ کوئی فرق نہیں ہے سنت میں، حدیث میں، جو سنت ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ سنت ہے، سنت حدیث دونوں ایک ہے۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ ہے جو نکالا گیا امت کے اندر۔ پوری تاریخ اسلام کو اور امت کے اوائل سے لے کر آج تک کی کتابوں کا مطالعہ کر جائیے، مراجع کا، مصادر کا، اور اس سے کشید کردہ کتابوں اور تحریروں کا، آپ کو کہیں فرق سنت میں، حدیث میں نہیں ملے گا۔ اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز ہیں کہ آخر فرق کرنے میں کیا ملتا ہے، فرق نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فرق کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بحث ہے، ایک موضوع ہے، ابھی اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو بوجھل نہیں کرنا ہے، اور یہ موضوع لے کے ذہن میں رہے کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی حدیث اور سنت میں تفریق نہیں ہے، حدیث و سنت دونوں ایک ہیں۔ تقسیم کرنے کے بعد مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے سنت اور حدیث کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس میں سے معمول بھی اور غیر معمول بھی کے نام سے بھی تفریق کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اب قرآن و سنت موجود ہیں، لیکن مشکل کہاں آ جاتی ہے؟ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں۔ دنیا کا کون سا ایسا فرقہ ہے جس کی نسبت اسلام کی طرف ہو اور وہ قرآن کا نام نہ لیتا ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیتا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا۔ ہر فرقہ جس کا اسلام سے تعلق ہے، اسلام سے اس کی نسبت ہے، اس کے یہاں قرآن کا حوالہ ہے، سنت کا، حدیث کا نام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ نے کہا، آپ نے کیا، یہ سارے حوالے ہر فرقہ دیتا ہی دیتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنے سارے فرقے بنے کیوں؟ یہی اصل راز ہے۔ اسی لیے اس موضوع کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دین کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اور دین کی سمجھ کے لیے معیار کون ہے، کس کو معیار بنا لے، کسوٹی کون ہے، پیمانہ کون ہے جس کو اپنے آگے رکھے اور یہ دیکھیں کہ ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے، ایسی عقیدہ رکھنا ہے جیسے ان کا عقیدہ ہے، ایسی عبادت کرنی ہے جیسے انہوں نے عبادت کی، ایسے ہی سیاست کرنی جیسے انہوں نے سیاست کی ہے، ایسی اخلاق، کردار، معاملات حلال حرام کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا۔ آخر کون ہے کسوٹی، کون ہے معیار ہمارے لیے؟ یہی اس موضوع کی جان ہے، یہی اس موضوع کی اساس ہے، اور اگر اسے ہم نے
ثانوی حیثیت دے دی، اس کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار یہ موضوع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم کافی ہیں، جیسے چاہیں سمجھ لیں، اور آپ جتنا ذہین ہیں، جتنا فطین ہیں، جتنا سمجھدار ہیں، آپ کے پاس جتنی لاجک ہے، آپ کے پاس جتنا دماغ چلتا ہے آپ کا، اتنا آپ استعمال کریں اور جو سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو، سنت کو سمجھیں اور جیسے سمجھ میں آئے ویسے عمل کریں، یہ نتیجہ نکل جائے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اصل معیار کون ہے۔ اسی لیے علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تازہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی سب سے زیادہ مستند حوالہ ہو سکتا ہے علم سنت اور علم حدیث پر گہری نظر کے اعتبار سے، تو اس میں آسمان کے افق پر سب سے اونچا نام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت سارے نام ہیں، امت غنی ہے الحمدللہ علم سے، اہل علم سے، لیکن صرف فہرست میں سر فہرست علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رہے کوئی فرقہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے کوئی فرقہ نہیں بنا، کسی نام سے نہیں بنا، صحابہ غیر صحابہ کسی کے نام سے بنا، بغیر نام کے کسی فکر کے اعتبار سے کوئی تھڑا الگ نہیں ہوا، عمر بن خطاب کوئی مسئلہ نہیں، عثمان غنی کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، علی بن ابی طالب کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا، لیکن آخری وقت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے، ویسے بھی دور خلافت مختصر ہی ہے، ایک فرقہ وجود میں آ گیا، یہ فرقہ خوارج کا فرقہ کہلاتا ہے، خوارج، خارجی۔ اس فرقے کی شروعات، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ ہے جو وجود میں آیا، یعنی بطور فرقہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جڑیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ تھی، اس کی جڑیں بکر صدیق کے زمانے میں بھی کچھ تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے عہد مبارک میں بھی اس کی شروعات ہو گئی تھی، لیکن بطور فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ اب یہ فرقہ پہلا فرقہ ہے، اور اس کے بعد پھر فرقوں کا تسلسل شروع ہو گیا، شیعیت آ گئی، رافضیت جس کو ہم کہتے ہیں، ناصریت آ گئی، مثال کے طور پر آگے بڑھے صوفیت آ گئی، آگے بڑھے اعتزال آیا، آگے بڑھے جہمیت آئی، آگے بڑھے تعطیل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنے والے، اللہ کی توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمے کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھ کر کے اس کا الگ معنی نکالنے والے اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو ایسے فرقوں کی بھرمار ہوگی، عقل پرستوں کا ایک فرقہ آ گیا، عقل پرستوں کا، اس کے ہاں کوئی معتبر نہیں ہے، اس کی عقل کے سوا، اس کی ذہانت، فطانت، اس کے ٹیلنٹ کے سوا کوئی قابل اعتبار نہیں، وہ اسی بنیاد پر دین اسلام کو قرآن کی آیت ہو تو سمجھتا ہے، حدیثیں آئے تو سمجھتا ہے۔ ایک فرقہ وجود میں آ گیا، اور یہ بنیاد بتا رہا ہوں میں آپ سے، یعنی عقل پرستی۔ اب اس کی شقیں بہت ساری، اس کے گوشے بہت سارے، اور بہت سارے فرقے وجود میں آئے جنہوں نے مختلف انداز کا عقل پرستی کا راستہ پکڑا اور دین اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ تو وہ قرآن جو ایک تھا، وہ سنت ایک تھی، اور قرآن و سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اترتے ہوئے، بیان کیے جاتے ہوئے، اور اس کی سمجھنے کو اور اس کی عملی تطبیق کا مشاہدہ کرنے والا، سارا معاملہ ایک ہی تھا۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ علامہ البانی کی بات چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں وہ اس لیے وجود میں نہیں آئے کہ ان کے ہاں قرآن نہیں ہے، ان کے ہاں سنت نہیں، بالکل نہیں، قرآن سب کے یہاں ہے، سنت سب کے یہاں ہے، یعنی ان فرقوں کی بات چل رہی جن کی نسبت اسلام سے ہے، باقی جو سراپا کفر کے ملتیں ہیں اور ازم ہیں اور دھرم ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اسلام سے نسبت اور ربط رکھنے والے فرقے سب کے وجود کا، سب کے ٹکڑے بن کر کے نکلنے کا ایک ہی سبب ہے، قرآن ہے ان کے پاس، سنت ہے ان کے پاس، فرقی پھر بھی فرقہ بنے اس لیے کہ انہوں نے تیسری چیز جو ضروری ہے اسے چھوڑ دیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ سمجھنے کا معیار کیا ہے اسے کو چھوڑ دیا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سمجھنے کے مطابق لوگوں نے سمجھا، تب تک کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا۔
اب قرآن کریم کو کیسے سمجھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اللہ کے نبی نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ سمجھا۔ آپ نے سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ آپ نے سمجھایا، زبان سے بھی پڑھ کر کے سنا دیا، عمل کر کے دکھا دیا، اور جو سامنے کرتے ہوئے دیکھا اس میں بھی کچھ کمی بیشی تھی تو اس کی بھی اصلاح فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مشکل کہاں آ گئی؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا، پڑھ لیا، یاد کر لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، اس میں کمی بیشی جو کچھ تھی اس کی بھی اصلاح سدھار کا کام کر لیا اور پوری امانت داری دیانت داری کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہاں پر رک کر کے وہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے یہاں پڑھ لیں، اس کا معنی پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روایت السنہ کے اندر ہے، یہ امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، تم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے، میری امت کے لوگوں تم ہمیشہ خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، کوئی فساد، کوئی بگاڑ، کوئی شر تمہارے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ میں رہے۔ اللہ کے نبی کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ کے ساتھ میں کون رہے ہیں؟ یہ وہ پہلا طبقہ ہے جن سے پہلے کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جو جن لوگوں نے میرا دیدار کیا ہے اور میری صحبت، میرا ساتھ میرے ساتھ میں رہے ہیں، میری صحبت میں رہے ہیں، مجھے دیکھا ہے خلوت میں، جلوت میں، سفر، حضر، صلح، جنگ، سب میں ساتھ میں رہے۔ جب تک یہ تمہارے بیچ میں رہیں گے تب تک تم بھلائی میں رہو گے۔ اور اس کے بعد ایک پہلے نمبر پر اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے بیان کیا فرمایا، اور اللہ کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا، اور جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جو ان لوگوں کے ساتھ میں رہے جو لوگ میرے ساتھ میں رہے۔ یعنی یہ تعبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعین کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے ایسے بیان فرمایا جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے آگے والوں کو دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا، جو ان کے ساتھ میں رہے، جو ان کے ساتھ میں رہے، جو میرے ساتھ میں رہے۔ یعنی تابعین کے بعد تبع تابعین کا ذکر فرمایا۔ یہاں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا ذکر تو کر دیا اور فرمایا قسم کھا کر کے کہ ہمیشہ بھلائی میں رہو گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کب تک رہیں گے؟ 100 سال، 110، 5 سال تک، 8 سال تک رہے صحابہ کرام۔ آخری صحابی غالب الطفیل نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں وفات پا گئے، آخری صحابی۔ بعد تابعین کا دور تھا، وہ تابعین بھی آگے چل کر کے 100 کچھ سال کے بعد وفات پا گئے، تبع تابعین کو دار آیا، ایسے ہی لگ بھگ کم و بیش وفات پا گئے۔ تو اب یہ ہمارے بیچ میں ہیں تو نہیں، لیکن ان کی قرآن کو کیسے سمجھا، سنت کو کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، کیسے عقیدہ رکھا، کیسے اسماء و صفات کو سمجھا، کیسے عبادت کیا، کیسے حلال حرام سمجھا، کیسے معاملات کیے، کیسے سیاست کی، پورا کا پورا جو کچھ بھی ان کی زندگی میں گزرا ہے سب ان کی سیرت کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ سمجھتے تھے، اور اسی لیے کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی ٹولی نہیں بنی، کوئی بھی انتشار، اختلاف، تشدد نہیں ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو، صرف قرآن و سنت کو اپنے بیچ میں رہنا کافی نہ سمجھیں، رکھنا کافی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا ہے اس کی تلاش کریں۔ اگر صحابہ کرام کے سمجھنے کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا ہوتا ان لوگوں نے جو خوارج کہلائے تو خارجیت کا راستہ کبھی اختیار نہ کرتے۔ قرآن و سنت کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے سمجھا ہوتا، رافضیوں نے، شیعوں نے تو کبھی بھی رافضیت اور شیعت کے راستے پر نہیں جاتی۔ ویسے ہی قرآن و سنت کو سمجھا ہوتا جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا قرآن و سنت کو، تو کبھی تصوف، وحدت الوجود، حلول، وحدت الشہود کا عقیدہ جو دنیا کا بدترین شرک یا کفری عقیدہ ہے یہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق قرآن کی آیات کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو سمجھا ہوتا
تو کبھی کوئی ایک بھی فرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں انحراف اور ضلالت والا پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے، اللہ کی صفات میں الحاد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، افعال، کمالات، نعوت اور اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کے اوصاف کے ساتھ میں اس طرح سے تلاعب کرنے والے پیدا ہو گئے کہ اگر وہ اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سمجھتے تو کبھی بھی انحراف کا شکار نہیں ہوتے. سارا مسئلہ تو علامہ البانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سارے فرقے اس لیے وجود میں آئے کیونکہ انہوں نے تیسری چیز کو چھوڑ دیا. اب آج یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیسری چیز آپ کہاں سے لائے؟ بار بار اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اللہ کی کلام، نبی کی سنت کا حوالہ دیتے تھے. ابھی کچھ دنوں سے لوگ سلفیت بات کرنے والے لوگوں نے تیسری چیز بھی بڑھا دی. صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ قرآن و سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے، دو ہی چیز اللہ کے نبی نے بتلائی، تو آپ لوگوں نے تیسری چیز کہاں سے نکال لی؟ یہ آج کل لوگ بات کہہ رہے ہیں. اور بعض ہمارے اپنے نوجوان بھی جو بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، ادھر ادھر آزاد ہو کر کے سنتے ہیں، کسی سے بھی فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، کسی سے بھی استفادہ کرنے لگتے ہیں، کسی سے بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی سے کے بھی فین اور دیوانے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ چیز بہت زیادہ مشکل لگتی ہے. وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی. یہ تیسری چیز ہے نہیں، سمجھنے کے لیے تیسری ہے. ورنہ یہ جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں نا، ہم پیش کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و سنت، جب تک مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، یہ حدیث بھی آپ کو ہم کو نہیں ملتی. اللہ کے نبی کی حدیث کیسے ہم کو ملی؟ کون لا کر کے دیا؟ کہاں سے آئی یہ حدیث؟ بتائیے آپ. اس کو نبی سے کس نے ہم تک پہنچایا؟ کس نے سنا جو پہنچایا ہمارے پاس؟ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کی کلام، اللہ کے نبی کو سنت کو سب سے پہلے دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے، سمجھنے والے، تلاوت سننے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھتے تھے. آپ پر کب کب پیتاری ہو رہی ہے، آپ پر راشا آ رہا ہے، آپ پسینے میں شرابور ہو جا رہے ہیں، آپ مطلب اپنے جسم میں گرانی اور بوجھل پن محسوس کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کرتے تھے. تو بھلا بتاؤ کہ اگر انہوں نے قرآن اور سنت کو نہیں سمجھا ہوگا تو بھلا ان کے بعد والا کیسے سمجھے گا؟ بعد والے کی کا تو نام ہی نہیں لیا جائے گا جب تک پہلے والے کا نام نہیں لیا جائے گا. تابعی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. کس کے پیچھے چلنے والا؟ صحابہ کو صحابہ کہا گیا کیونکہ وہ ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تابعی کہا گیا اس کے بعد والوں کو کیوں تابعی کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ساتھی نہیں ہے، نبی کے ساتھیوں کے پیچھے والے. اور تبع تابعی کو اس لیے تبع تابعی کہا گیا کیونکہ نبی کے صحابہ کے پیچھے والے، ساتھ میں رہنے والے صرف ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ. اسی لیے بات یاد رکھیں کہ جتنے فرقے وجود میں آئے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیے صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تو مسئلے ختم ہو جائیں گے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو اختلافات باقی رہیں گے. اور مثالیں بہت ساری مثالیں، ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں اسلاف کی سیرت میں، تاریخ میں اور مسائل عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتاب، دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں. اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جب ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر تو یہ بات بھی سمجھائی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ تیسری چیز کہاں سے لے کر کے آ گئے، ذرا کوئی دلیل ہو تو بتائیے. تو شیخ البانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ساری دلیلیں ہیں، قرآن کریم کی دلیلیں، صراحت کے ساتھ دلیلیں، شبہ صراحت کے ساتھ دلیلیں ہیں، اور حدیثوں کے اندر دلیلیں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغیر ہم قرآن و سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں،
جب تک اسے مضبوطی سے پکڑو گی گمراہ نہیں ہوگی، یہ بات یاد رہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریم پڑھی، آیت کریم اللہ فرماتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من یشاقق الرسول، شاق کا یشاق مخالفت کرنا، کٹ جانا، نہیں مانوں گا، الگ تھلگ ہو جانا، شقاق تفریق جس کے معنی ہوتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، آپ کا کہا نہ مانے، اور کیا فرمایا آگے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے اس کے بعد، یعنی آیت آ چکی ہے، اللہ کا کلام آ چکا ہے، نبی کی حدیثیں، نبی کے فرامین آ چکے ہیں، سب کچھ اس کے سامنے، ہدایت آ چکی ہے، ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرے۔ ہدایت کیا ہے بھائی؟ ہدایت آ گئی، ہدایت اللہ کا کلام بھی ہے اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہدی للمتقین ہدی للعالمین، قرآن کریم کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہدایت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد یا خیر الہدی ہدی محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایت سے، آپ کے آئیڈیل سے، آپ کے راستے سے زیادہ اچھا کوئی راستہ نہیں۔ تو قرآن کریم بھی ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہدایت۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اب ہدایت واضح ہو گئی، یعنی قرآن آ گیا واضح طور پر آپ کے سامنے، حدیث آ گئی، سنت آ گئی واضح طور پر آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن و سنت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی طرف سے قرآن بھی لے کر کے آئے اور اپنی سنتیں بھی لے کر کے آئے، یہ واضح ہو چکا، قرآن واضح ہو گیا، سنت واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ اب سوچئے آپ کہ اللہ فرماتا ہے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی جو مخالفت کرے، اب اتنا کافی کہ نہیں کافی ہے؟ قرآن واضح ہو جانے کے بعد، حدیث واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے، کیا فرمائے؟ جو قرآن کو چھوڑے گا، سنت کو چھوڑے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہم اسے جنت جہنم میں ڈال دیں گے اور اسے ہم جس طرف وہ مڑے گا اسی طرف موڑ دیں گے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تیسری شرط بھی اللہ نے لگائی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت جو کرے، کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ رسول کی مخالفت یعنی اللہ کے کلام کی مخالفت، نبی کی مخالفت، سنت کی مخالفت، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا کہ ہم اسے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے اور اسے آخرت میں جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد ایک تیسری بات بھی بیان فرمائی، وہ تیسری بات کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے۔ یہ لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ لانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ مومنوں کے راستے پر چلنا ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پر نہیں چلنا ہے۔ یہ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ نہیں بیان فرمائی؟ تو تیسری چیز قرآن کے اندر ہے کہ مومنوں کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی نہیں کرنی ہے، مومنوں کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اور جب قرآن اترا تو مومن کون تھے دنیا میں؟ آج تو ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک اہل ایمان رہیں گے۔ جب تک ایمان والا رہے گا تب تک قیامت ہی قائم نہیں ہوگی۔ جب ایمان والا دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو دنیا کے بنانے کا فائدہ بھی نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے کلام میں کیا بیان کیا گیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی۔ یہ مومنین کون ہے؟ یہ مومنین سب سے پہلے مومنوں کی فہرست میں کوئی آتا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آتے ہیں، جو قرآن کے اترنے کے وقت، اس آیت کے اترنے کے وقت موجود تھے، اور دوسری بات ان کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی طبقہ موجود نہیں تھا، وہی اللہ کے نبی کے صحابہ ہی موجود تھے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے گا۔ اب گویا کہ اللہ جو دنیا میں سزا دینے والا ہے، آخرت میں جہنم کی وعید سنا رہا ہے، یہ
قرآن سنت کے چھوڑنے پر نہیں سنا رہا ہے، قرآن و سنت کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلنے کے بعد تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولی، تو جدھر ہی مڑے گا ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے۔ سمجھ لو، خارجی بنے گا خارجیت کی طرف جائے گا تو خارجی بنا دیں گے، رافضیت کی طرف جائے گا رافضی بنا دیں گے، عقل پرستی کی طرف جائے گا عقل پرست بنا دیں گے، صوفیت کی طرف جائے گا صوفیت میں ہم ڈال دیں، جس طرف نولیہ ما تولی، جدھر مڑے گا ادھر موڑ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ دنیا کی سزا تھی، اور یہ آخرت کی سزا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بدترین جگہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے کلام اس آیت میں کیا فرمایا؟ یہ تیسری والی شرط، تو تیسری والی شرط نہایت بنیادی شرط ہے، نہایت بنیادی شرط، اس لیے یہ ایک دم متفقہ مسئلہ ہے، مستند، کہ اللہ کے کلام نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے گمراہی اس لیے آئی ہے دنیا میں کہ نبی کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا گیا، نبی کے راستے، صحابہ کے راستے کے علاوہ راستے پر چلنے لگے۔ مثال کے طور پر، اور یہ بھی یاد رکھیں، جب نبی کے صحابہ نے پھر ان گمراہ ہونے والوں کو سمجھایا کہ قرآن کو جیسے تم سمجھ رہے ہو گمراہ ہو رہے ہو، حدیث کو جیسے تم سمجھ رہے ہو گمراہ ہو رہے ہو، آؤ تم کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی آیت کا معنی جو تم نکالتے ہو وہ معنی نہیں ہے، حدیث کا جو معنی تم نکالتے ہو وہ معنی نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں نبی کا ساتھی ہوں اور آپ کے ساتھ میں برسوں میں رہا ہوں اور آپ سے خوب گہرا علم قرآن و سنت کا حاصل کیا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور بتا دیا جب انہوں نے تو اللہ نے جن کو ہدایت لکھی تھی وہ فوراً توبہ کر کے پھر اسلام میں آ گئے، یعنی اسلام یعنی سچے اسلام، فرقوں سے فرقہ بندی سے باہر نکل گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب آئیے ذرا ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آیت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مثالیں جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ مثالیں بہت ساری، لیکن ایک دو مثالیں حدیث کی قرآن کی آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات آگے بڑھا دوں۔ اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ بلا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ آیت کریمہ ٹکڑا اکثر پڑھا جاتا ہے جب خودکشی وغیرہ، سوسائڈ بامبنگ یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو لوگ مطلب خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو کیوں تم بندہ لگا لیتے ہو، کیوں زہر کھا لیتے ہو، کیوں ایسا کر لیتے ہو، یہ درست نہیں، کوئی کیوں مثال کے طور پر کود پڑتا ہے کسی ندی میں سمندر میں اور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے وغیرہ، ایسی وہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت کریمہ کو سمجھیں۔ قسطنطنیہ کی جنگ چل رہی تھی، جنگ، اس جنگ کے اندر بہت سارے لوگ تھے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ ابو ایوب انصاری ہے، کون ہے یہ؟ انصاری، مدینے کے ہیں، مہاجرین جو آئے تھے مکہ سے، ان کی مدد کرنے والوں میں ابو ایوب کا نام تو سب سے نمایاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اس میں ہوا یہ کہ ایک مہاجرین میں سے ایک مجاہد پوری جرأت کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے اور میدان کارزار میں گھسے اور پوری پامردی کے ساتھ لڑتے ہوئے چلے گئے، صفیں چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب۔ اب یہ منظر کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنی گھماسان کی جنگ چل رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کتنے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، کہاں کون گر رہا ہے، کہاں کون کٹ رہا ہے، اور کہاں کہاں کس کے ساتھ کون سی حالت پیش آ رہی ہے، تو یہ آدمی تو اس بیچ میں کود گیا ہے، نہتھا، نہ اس کے پاس کوئی نیزہ بھالا ہے، نہ تلوار اور کوئی اور چیز ہے، یہ اس کے اندر کود گیا ہے۔ اب اس کا نہ جانے کیا حال ہوگا، دفاع کرنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، چلانے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایسے کیسے کود گیا یہ؟ تو کچھ لوگ وہاں جو موجود تھے اس مہاجر مجاہد کو داخل ہوتے ہوئے جب میدان میں دیکھا تو فوراً ایک دم افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو وہاں پڑھا۔
القا فلان بیدہ التہلکہ، اس آدمی نے جو ابھی داخل ہوا میدان میں، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. یہ تو جان ابھی ایک جھٹکے میں اپنی جان گنوا بیٹھے گا. نہیں جاننا تھا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ القا بیدہ التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اب یہ جو پس منظر ہے آیت کریمہ کو کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ جان ہلاک کرنے کے حساب سے نا، وہ بھی میدان جنگ ہے. میدان جنگ ہے، خودکشی بھی نہیں، میدان جنگ ہے. اور وہاں کہا جا رہا ہے، کہنے والا کیا کہتا ہے؟ القا بیدہ التہلکہ. آیت کریمہ سے معنی نکال کر کے اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ جو آیت کریمہ کا معنی سمجھ رہا ہے وہ غلط سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے اس آیت کریمہ کو اس موقع پر پڑھ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو جو اللہ فرما رہا ہے آیت کریمہ کے اندر، اس ہلاکت میں نہ ڈالنے کے یہ بھی شامل ہے جو ہلاکت میں ابھی یہ گیا ہے اپنی جان گنوا دے گا، مارا جائے گا ایک جھٹکے میں، کسی تلوار ہتھیار کے نیچے آ جائے گا اور موت کی بات اتر جائے. تو اب وہ انصاری نے فوراً اس کو روکا. رک جاؤ بھائی، آیت کریمہ کہاں پڑھ رہے ہو، کس معنی میں لے رہے ہو؟ یہ جو معنی تم سمجھ رہے ہو آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں ہے. اور تمہیں بتاتا ہوں میں، یہ آیت کریمہ یہی نہیں کہ ہم نے اس کو اترتے ہوئے دیکھا، اس کا معنی نبی نے ہم کو سمجھایا، یہی نہیں، بلکہ آیت کریمہ اتری ہی ہمارے بارے میں، ہم انصاریوں کے بارے میں. اس کے بارے میں اتری ہے، ہم انصاریوں کے بارے میں آیت کریمہ اتری. کیا تھا مسئلہ یہ تھا، کہنے لگے کہ اصل میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور اسلام کمزور تھا اور بہت قسم پرسی اور مشقت کے حالات چل رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ تم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، مدد کرو گے، اسلام کے دفاع کے لیے مال، گھوڑے اور اس کے علاوہ دیگر جانوروں کا انتظام کرو گے اور ہتھیاروں کا انتظام کرو گے، غلہ جات، اناج اور دیگر چیزوں کا انتظام کرو گے، جو بھی اسباب مطلوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نیک صلہ عطا فرمائے گا. اور آپ دیکھیں کہ مہاجرین وہاں سے آئے تو مدد کرنے کی وجہ سے ان کا لقب بن گیا، نام ہی بن گیا، انصار، مدد کرنے والے، ہے کہ نہیں؟ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آیا، مطلب جب مدینہ آئے تو کمزور حالات تھے، نازک حالات تھے. ہم نے جو بھی ہمیں اللہ نے طاقت دی تھی، ہم کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کھجوریں ہیں، ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں، تو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق سب نے مدد کی، ان مہاجرین کی بھی مدد کی. اور ظاہر ہے کہ ایک ہی سال کے بعد دوسرے سال جنگ بدر پیش آئی، اس میں بہت کچھ تقاضے تھے. ایک ہی سال کے بعد احد پیش آئی، اس میں بہت سارے تقاضے تھے. تو ہم لوگوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی تھی، ہم نے پورے طور پر اس سے اللہ کے دین کی مدد کی. اب دھیرے دھیرے جب کچھ سال گزرے اور یہ ہوا کہ الحمدللہ اب جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمانوں میں مضبوطیاں آ رہی ہیں، مالی اعتبار سے بھی مضبوطی دھیرے دھیرے آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ صاحب حیثیت اور ثروت ہو گئے، وہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں. تو ہم انصاری اکٹھا ہوئے، روایت مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ہے، یہ کہتے ہیں ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر کے ہم لوگ مشورہ کرنے لگے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دی تھی، اسلام کی مدد کرنے کا جب تقاضا تھا تو ہم نے خوب مدد کیا، اور جب مدد کرنے کا وقت تھا تو مدد کرتے رہے. ہم نے کسی اور طرف اپنی ذاتی حالت، اپنے بال بچے، ان کے لیے جائیداد، پراپرٹیاں وغیرہ، ہم نے اس سلسلے میں کبھی فکر نہیں کی. تو اب تو حالات الحمدللہ اچھے ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ اب تھوڑا سا ہم لوگ اپنی ذاتی حالات، گھریلو حالات اور ہے نا بال بچے وغیرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس پر تھوڑی توجہ دے دیں. ماشاءاللہ اسلام تو مضبوط ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ اتری. اسی لیے آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. جو بھی مال، یعنی جو بھی مال کے علاوہ مال اور دیگر صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور پہلے نمبر پر مال خرچ کرو. اور اللہ کی فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو
آیت کریمہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں اتری، اللہ نے ہم کو ہماری سوچ پر، ہماری میٹنگ پر، ہمارے رائے مشورے پر ہم کو ڈانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو کہ اپنی دنیا داری اور کاروبار اور گھر بار کے معاملے میں اب فکر کرنا چاہیے، اب دین کے دفاع کے لیے کافی جو کچھ تھا ہو گیا، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ اگر دوسرا کچھ فیصلہ تم نے کیا تو یاد رکھو کہ وہ فیصلہ ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہلاکت میدان کارزار میں کود پڑنے کا نام نہیں ہے، ہلاکت اللہ کے لیے مال نہ خرچ کرنے کا نام ہلاکت ہے، اللہ کے لیے قربانی نہ دینے کا نام ہلاکت۔ تو تمہارے اعتبار سے یہ میدان کارزار میں کود پڑا ہے، ہلاکت میں چلا گیا، نہ جاتا طاقت کے باوجود تو ہلاکت میں جاتا۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھا۔ پتہ کیا چلا؟ وہ آیتیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اگر اپنے دماغ کا استعمال کرو گے تو نہ جانے کیا کیا سمجھو گے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھو اور دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا سمجھایا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ ایسی مثالیں بہت سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ سوچیں کس قدر واقعات آپ کو ملیں گے جس میں میرے بھائیوں، اور آپ کو مطلب یہ تو سبب نزول اور حالات کی بات ہے، مسئلے مسائل کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ صحابہ کرام کی فہم کو مقدم نہ کرنے کی وجہ سے یہ انحرافات پیدا ہوئی۔ سر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسئلہ ہے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا۔ قبروں کی زیارت کے بارے میں ہم مسئلہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا، اور سب کو منع کیا تھا، مردوں کے لیے بھی ممانعت تھی، عورتوں کے لیے بھی ممانعت تھی، مرد عورت دونوں شامل تھے اس کے اندر۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروها، تو اب تم قبروں کی زیارت کرو، کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے اندر دونوں باتیں اکٹھا ہیں، پہلے کیا حکم تھا اور اب کون سا حکم آیا۔ پہلے منع کیا گیا تھا اور اب جو حکم آیا ہے وہ اجازت کا ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، پہلے وہ ممانعت تھی، اور اب کہا جا رہا زیارت کا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کی سمجھ کو لے کر کے نہیں آئیں گے تو بہت سارے مسائل اس حدیث کے نتیجے میں ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ زیارت قبر کے مسئلے میں عام طور پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت مرد حضرات تو کریں گے لیکن عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کریں گی۔ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی اس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا۔ اس حدیث کو پہلے دیکھیں۔ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کس کو منع کیا تھا؟ مردوں کو منع کیا تھا یا عورتوں کو منع کیا تھا یا مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کیا تھا؟ کس کو منع کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں عام بات ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو منع کرنا سب کے لیے تھا، مرد بھی نہیں کر سکتے تھے قبروں کی زیارت، عورتیں بھی نہیں کر سکتی تھی قبروں کی زیارت، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے اجازت دی فزوروها کہہ کر کے کہ اب آپ زیارت کرو، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے زیارت کرنے کی جو اجازت ملی وہ اجازت کس کو ملی؟ مردوں کو ملی یا عورتوں کو ملی یا مردوں عورتوں دونوں کو ملی یا صرف مردوں کو ملی عورتوں کو نہیں ملی؟ کس کو زیارت؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، بہت موٹی بات ہے کہ اگر پہلے منع سب کو کیا گیا تھا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو اب اجازت اللہ کے نبی دے رہے ہیں تو اجازت بھی سب کے لیے ہے۔ جیسے منع سب کے لیے تھا ایسے اجازت بھی سب کے لیے ہے۔ ابھی ہم مسئلہ نہیں پڑھ رہے ہیں قبر کی زیارت عورتیں کریں گی نہیں کریں گی، کیا ہے اس کے احکام، وہ مسئلہ نہیں پڑھنا۔ ابھی آپ مسئلے کے اعتبار سے ذہن پر بوجھ بھی نہ ڈالیں، ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ صحابہ کی سمجھ ضروری ہے کسی بھی مسئلے میں، یہ پڑھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ ہم اس پر ابھی غور کریں۔
اب اس مسئلے میں بات تو صاف یہی ہے کہ ایسے یعنی عام طور پر عام حالات میں ہماری بات سمجھ میں جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کو منع کیا تھا، تو اجازت جب دی تو اللہ کے نبی نے سب کو دی. لیکن علماء کرام کے یہاں اس مسئلے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عورتیں بھی زیارت قبروں کی کر سکتی ہیں جیسے مرد کر سکتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، عورتوں کے لیے قبر کی زیارت نہیں ہے، عورتوں کے لیے قبر کی زیارت نہیں ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ دو مسئلہ جو بن گیا اس کو حل کیسے کریں گے، اس کو حل کیسے کریں گے؟ کیسے مان لیں آپ کی بات کہ صرف مردوں کو اجازت ہے عورتوں کو اجازت نہیں ہے، یا کیسے مان لیں ان کی بات جو کہتے ہیں دونوں کو اجازت ہے؟ یہ جھگڑا یہ اختلاف ختم کیسے کریں گے؟ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، مسئلہ حل ہو جائے گا. اب کیا ہوا یہ کہ تابعی ابن ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں ابن ابو ملیکہ، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں. ابن ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان سے واپس آتے ہوئے دیکھا. قبرستان سے واپس آئی، وہ قبرستان گئی تھی اور وہاں سے واپس آئی. تو انہوں نے پوچھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہاں سے آپ آ رہی ہیں، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبرستان سے آ رہی ہوں، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی، قبر کی زیارت کر کے وہاں سے واپس آ رہی ہوں. اب ابن ابی ملیکہ نے دوسرا سوال کیا، کہا تو ام المؤمنین یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا، قبروں کی زیارت سے منع کیا اللہ کے نبی نے، تو آپ قبروں کی زیارت کر کے آ رہی ہیں، اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہیں، قبرستان سے ہی واپس لوٹ رہی ہیں. تو کیا مسئلہ ہے اس کا، یعنی کیا ہے، منع کیا اللہ کے نبی نے اور آپ زیارت کر کے آ رہی ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کہا کانا نہا عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، بعد میں اللہ کے ثم امر بها، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی. اب یہ حدیث ہمارے سامنے آئی تو اس حدیث سے اس حدیث کو سمجھنے کا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ یہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ہے نا، اعلم نساء هذه الامہ، امت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف بیان کر دیا، ہم لوگ اختلاف کر رہے تھے نا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کرو. اب مسئلہ ہے کہ عورتیں زیارت کریں گی کہ نہیں کریں گی، مرد اس میں ہیں صرف یا عورتیں بھی ہیں؟ جھگڑا تھا، دو رائے بن گئی تھی کہ نہیں بن گئی؟ آج بھی دو رائے ہیں امت کے علماء کی، ٹھیک ہے. اما عائشہ کی سمجھ سے یہ حدیث واضح ہو گئی، اس حدیث کے اندر زیارت قبر کی اجازت کس کے لیے ہے. اما عائشہ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی، اور اسی اجازت کی بنیاد پر میں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی. اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرنے کیوں گئی تھی؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی اس لیے میں گئی تھی. تو اما عائشہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ اما عائشہ نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کرنے سے مردوں کو عورتوں کو دونوں کو منع کیا تھا، اور جب آپ نے اجازت دی تو مردوں کو عورتوں کو دونوں کو اجازت دی. اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو اب یہ صحابیہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ کے روشنی میں جب ہم نے حدیث کو سمجھا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں حل ہو گیا؟ حل ہو گیا. اب مسئلے کو سمجھیں کہ بھئی اب آخر قبروں کی زیارت عورتیں کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کرنے کے سلسلے میں آج ہم عورتوں کو یا علماء بعد کے سلف کے بعد کے علماء یا آج تک کے علماء یا علماء سعودی عرب وغیرہ جو عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے وغیرہ سے منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے دیگر اسباب بھی ہیں.
ان کا رونا دھونا، ان کا نوحہ کرنا، ان کا سینہ پیٹنا، ان کا بال نوچنا مثال کے طور پر، یا ایسے ہی ان کا ہائے وائے کرنا اپنے گھر والوں کے نام لے لے کر کے، اور وہاں پر بے صبری پن کا مظاہرہ کرنا، جزا فضا کرنا، یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک زیارت کرنے کا کام بہت سارے منکرات اور گناہوں میں ڈال دے گا ایک عورت کو۔ نوحہ کرنا خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک؟ والنائحۃ اذا لم تتب، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نوحہ کرنی والی عورت اگر توبہ نہ کرے تو تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من نار، و کیا فرمایا؟ درع من قطران وسربال من نار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نوحہ کرنے والی خاتون اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا، تارکول کا لباس ہوگا، اور آگ کا کپڑا اس کے جسم کے اوپر ہوگا۔ وعید سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی نوحہ کرنے کے بارے میں کافی وعیدیں سختیاں موجود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اربع من امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی، لا یترکونہن، میری امت کے کچھ لوگ چھوڑیں گے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ تو اب اس میں مرد حضرات تو صبر کر لیتے، لیکن عورتیں کئی سال کے بعد اگر شوہروں کی یاد آ جائے تو رونا شروع کر دیتی، بیٹے کی وفات کی یاد آ جائے تو رونا شروع کر دیتی، بہن کی، ماں وغیرہ، تو ان کے یہاں صبر کم ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سمجھنے کے بعد ہی مسئلے کا حل ہوگا۔ صحابہ کرام کی سمجھ سے ہٹ کر کے میں اپنی رائے، آپ اپنی رائے، آپ اپنی لاجک، آپ اپنا ذہن استعمال کریں گے تو نہ جانے کتنے اقوال، نہ جانے کتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ معاملہ پیش آیا تھا خارجیت والا، ذوالخویسرہ کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ نے بار بار پڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم جب کر رہے تھے تو ایک شخص نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ یا محمد کہا تھا، یا رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا اس نے، یا نبی اللہ بھی نہیں کہا تھا، اے اللہ کے نبی نہیں، اے اللہ کے رسول نہیں کہا، کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے کام لیجیے، مال غنیمت برابر بانٹیے، دیکھ رہا ہوں کہ انصاف سے کام نہیں لے رہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی، اللہ کے نبی سب ناراض ہوئے، اور ساری بات آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد بہرحال اخیر میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب 6000 لوگوں نے بغاوت کی، حضرت علی سے الگ تھلگ ہو گئے، اور اللہ حضرت علی کی فوج جہاں تھی وہاں سے نکل کر کے ایک الگ ٹینٹ لگا کر کے، خیمہ لگا کر کے وہاں جا کر کے جمع ہو گئے، اور دنیا بھر کی باتیں امیر المومنین کے خلاف کرنے لگے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب امیر المومنین سے اجازت مانگی اور کہا کہ امیر المومنین میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے آپ موقع دیجئے کہ میں جاؤں ذرا ان لوگوں کے پاس، قوم کے پاس، یعنی یہ جو بغاوت کر کے آپ سے الگ ہو گئے 6000 لوگ، میں آپ اجازت دیجئے میں ان کے پاس جاؤں گا اور اسی طرح پوچھوں گا کہ بغاوت کر کے الگ کیوں ہوئی ہے، یہ الگ دھڑا انہوں نے کیوں بنا لیا آپ سے الگ تھلگ ہو کر کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مت جاؤ، اگر آپ جائیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ غلط رویہ نہ اختیار کریں، آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، یعنی مار پیٹ کا معاملہ نہ کریں، آپ کی جان لینے کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا انشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تم لوگ بغاوت کر کے الگ کیوں ہو گئے، بغاوت کر کے الگ کیوں ہو گئے ہو؟ اب انہوں نے کہا کہ بھئی بہت سارے وجوہات ہیں، ایک نہیں بہت سارے وجوہات۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ 1 2 4 تو بتاؤ کم سے کم کیوں الگ ہو گئے، یہ فرقہ تم نے دھڑا کیوں بنا لیا امیر المومنین سے الگ ہو کر کے، مسلمانوں کی جماعت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ ہی رہے ہیں تو بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 باتیں بتلائیں، باتیں تو اور نہیں ہوں گی لیکن 2-3 باتیں بتلائیں، اس میں سے میں 1-2 باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک بات انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس لیے ہم لوگ الگ ہو گئے ہیں کیونکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے کا اختیار انسانوں کو دے دیا، وہ حکم والا، تحکیم والا مسئلہ، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنا کس کا ہے؟ حق، اللہ کا حق ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب نے فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ بھائی لوگ فیصلہ کر لیں، حکم لے کر کے آؤ، ججمنٹ کرنے والے، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، ثالثی کرنے والا، جو دونوں فریق کے بیچ میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں پنچایت بٹھاؤ، تیسرا آدمی جو فیصلہ کر دے گا مان لیں گے،
تو اب انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے. فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فیصلہ انسانوں کے حوالے کر دیا اور یہ بہت غلط کیا, اس لیے ہم آپ آج سے ان کو امیر المومنین نہیں مانتے. اچھا اور کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اختلاف بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹائیے. تو انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اختلاف کو بڑھاوا نہ ملے اس لیے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا. اب امیر المومنین جب ہٹا دیا تو اس کا مطلب امیر المومنین نہیں رہے تو امیر الکافرین بن گئے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا. انہوں نے دلیلوں سے پہلے مسئلے کا جواب دیا, دوسرے مسئلے کا, تیسرے مسئلے کا جواب دیا اور مزید کہا اور کوئی اعتراض تمہارا ہو تو بتاؤ. مسئلہ کیا تھا؟ پورا کا پورا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, معنی غلط سمجھ رہے ہیں, جو معنی اس کا ہے نبی کے صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ بغاوت کرنے والے کون تھے؟ کیا اس میں کوئی صحابی بھی تھا؟ ایک بھی ادنا صحابی بھی بغاوت کرنے والوں میں نہیں تھا. یہ تابعین تھے. تابعین اس معنی میں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں تھے, صحابہ کرام کے وقت کے لوگ تھے, لیکن بغاوت کیا اور بغاوت پر مارے گئے تو ان کا حکم بدل گیا. وہ تابعیت کی شرف سے محروم کر دیے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو صحابی رسول ہیں اور قرآن کریم کی دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں, ترجمان القرآن, حبر الامہ, انہوں نے اپنی علم سے ان خارجیوں کو, باغیوں کو جا کر کے سمجھایا کہ تم جو معنی سمجھتے ہو وہ معنی غلط سمجھتے ہو. دلیلیں دی, حوالے دیے, اس کی تفصیلات ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں اس تفصیلات پہ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اس کا, لیکن صرف بات نقطے کی یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام کی سمجھ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سارے اختلافات, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. انہوں نے سمجھایا اور سمجھانے سے پہلے ان سے عہد بھی لیا تھا کہ بھائی اگر میں تمہارے اعتراضات کا جواب دے دوں گا, جو آیت حدیث کا معنی تم بیان کرتے ہو اگر میں بتا دوں گا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو, صحیح معنی اس کا یہ ہے, تو کیا تم رجوع کر لو گے, پلٹ جاؤ گے, علی بن ابی طالب کے فوج سے ان کے ساتھ میں جڑ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. لیکن ان 6000 لوگوں میں سے صرف 2000 لوگوں نے توبہ کیا اور 2000 لوگ, 1/3 لوگ صحابی عبداللہ بن عباس کے سمجھانے سے وہاں سے نکلے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آ گئے. بقیہ 4000 لوگ خارجیت ہی کی راہ پر رہے اور خارجیت کے ساتھ دنیا سے گئے, یعنی ان کی موت ہوئی. تو خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے. اب جو بھی جہاں بھی جیسے بھی کھلے لفظوں میں, دبے لفظوں میں, اشاروں میں, کنایوں میں جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, وہ دراصل اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے, قرآن کو نقصان پہنچاتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنا دراصل اسلام کو غیر معتبر ثابت کرنا ہے, اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو, کتنا بھی بڑا عالم مانا جاتا ہو, کتنا بھی بڑا مفکر مانا جاتا ہو, کتنا بھی بڑا مفسر مانا جاتا ہو, کتنا بھی بڑا لٹریچر کا ماہر مانا جاتا ہو, کوئی کتنی بھی بڑی ذمہ داریوں کا مالک ہو, بڑی بڑی جماعتوں کے قائدین کیوں نہ ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنا, میرے بھائیوں, اس کا نتیجہ یہ ہے, انجام یہ ہے کہ وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے. تو بہرحال بات لمبی نہیں کرنا ہے, بات ختم کرتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام کی فہم کے لیے, صحیح معنوں میں صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی فہم کو مقدم کریں. اور اس کے حوالے دلائل بہت سارے, اس میں سے چند باتوں کا اشارہ ہے. یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو, قرآن و سنت کے نصوص کو, دلائل کو حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں جب تک اس پر ہم رہیں گے کبھی انحراف کا شکار نہیں ہوں گے. کوئی فرقہ, کوئی دھڑا, کوئی فکر, کوئی رائے ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گی. یہ ضمانت ہے میرے بھائی. اسی لیے صحابہ کرام کی فکر پر جو رہے اس وقت بھی اور آج تک جو لوگ ہیں وہ آج بھی کبھی بھی انحراف کا, ضلالت کا, گمراہی کا شکار نہیں ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی راہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کو کہتے ہیں سلف کا راستہ. سلف یعنی سب سے پہلے صحابہ جو دنیا سے گزر گئے وہ سلف ہیں. جو دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, وہ کون ہیں؟ سلف ہیں. اور اس کی فہرست میں سب سے پہلے کون ہے؟
صحابہ کرام وہ سلف ہیں. صحابہ کرام سارے لوگوں کے سلف, تابعین, تابعین کے آگے تابعین, تابعین کے آگے صحابہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سلف نہیں بلکہ امام السلف ہے, راس السلف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام یہ ہیں سلف, پہلی فہرست. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں سلف سے یہی مراد ہی ہے, تابعین ان کے تابع ہیں, تابعین ان کے بعد ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی نے جیسا کہ فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین کا, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تابعین کا. اسی ترتیب سے تینوں کو سلف کہیں, لیکن سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موضوع کی اہمیت کو ہم نے شروع میں عرض کیا, جتنے فرقے دنیا میں اسلام سے نسبت رکھنے والے, ایک ہی سبب ہے, انہوں نے قرآن و سنت کو تو ضرور پڑھا دیکھا, لیکن سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے, اپنی مرضی سے فلاں اعلیٰ کو پیچھے رکھا, اس نے جیسے کہا مان لیا, اس نے جیسے کہا مان لیا, اس نے جیسے کہا مان لیا. اس مسئلے میں اس کو مقدم نہیں کیا کہ نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. جب تک ویسے سمجھیں گے تب تک اختلاف نہیں ہوگا, اور اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو اختلاف کھڑا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.